اور میرے ساتھ میرے شو میں موجود ہیں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اسید الرحمان صاحب اور ہماری بہت ہی پیاری ساتھی ہیں امام. آپ کو میں آج کے خصوصی شو میں خوش آمدید کہتی ہوں. اور سب سے پہلے تو السلام علیکم دونوں کو. وعلیکم السلام. اچھا، میرے گھر میں بڑے بزرگ جب بات کرتے تھے نا جنگوں کی، جب وہ 1965 کے والے سے بات کرتے تھے اور جو 71 کی جنگ کی بات کرتے تھے، تو ہم نے دیکھی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن بینگ اے لاہوری اور جو لاہور میں سب بتاتے ہیں کہ بیٹا لوگ تو جو گھروں کی چھتوں پہ بھی جو ہے نا، جو بھی گنڈاسے جو بھی تھا ہاتھوں میں، وہ کہتے تھے ہم نے جانا ہے بارڈر پہ جا کے فوج کے ساتھ لڑنا ہے. تو وہ جوش اور جذبہ اور تھا. ہم نے وہ جو، کیونکہ ہم اس ٹائم پہ پیدا نہیں ہوئے تھے، نئی آئیڈیا تھا، لیکن وہ جو جوش اور جذبہ تھا نا، یہ ہم نے ایکسپیرینس کیا پچھلے سال جب یہ آپریشن بریانی محسوس ہوا. آپ بتائیں بینگ اے پرسن ان دا فورس، آپ کے کیا جذبات تھے اس وقت جب یہ سارا مارکا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ سما ٹی وی کا اور آپ کا مجھے مدعو کرنے کے لیے. یقیناً یہ ایک تاریخ بدلنے والا موقع ہمارے حصے میں ہمیں موقع ملا اس وقت سے گزرنے کا. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک جوش و ولولہ ہمیشہ انسان میں ایسے صورتحال میں پیدا ہوتا ہے. تو کچھ علاقائی صورتحال، کچھ معاملات اس طرح تھے کہ شاید قوم کو تھوڑی سی امید کی ضرورت اس وقت زیادہ تھی. بالکل. اور ان حالات میں جو کچھ ہوا الحمدللہ بفضل باری تعالیٰ، وہ یقیناً ایک ایسی خوشی، اطمینان اور جوش کا باعث بنا کہ جو صرف ان دنوں میں نہیں، صرف آج نہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں بھی ہمیشہ وہ آپ کو یاد دلاتا رہے گا اس کامیابی کو. کیونکہ وہ کامیابی کوئی ایک معمولی کامیابی نہیں تھی. بالکل. مگر میں یہ بھی کہوں گا، اس کی ہم آگے بھی بات کر لیں گے، کہ بظاہر یہ ایک غیر معمولی کامیابی ہے. کسی حد تک کچھ لوگوں کے لیے غیر یقینی بھی ہے. کچھ لوگ یقین بھی نہیں کر پاتے، ایبزارب نہیں کر پاتے کہ اتنی ماشاءاللہ ایک بڑی فوج کے سامنے ہماری فوج نے اتنی شاندار کارکردگی دکھائی. مگر یقین جانیے میرے لیے یہ کوئی بہت بڑی سرپرائز نہیں تھی. جی، بیکاز انسائڈرز نو کہ واٹ کائنڈ آف پریپریشنز وی ہیو بن ڈوئنگ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَإِذْ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ وَعَدُوَّ اللَّهُ وَعَدُوَّكُمْ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق آپ پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھیں، اس وجہ سے تاکہ دھاک بیٹھے ان پر جو دشمن ہیں اللہ کے اور آپ کے بھی دشمن. تو جو دھاک اور ڈیٹرنس بنتی ہے وہ صرف اس ایکٹیویٹی، اس جنگ کے دوران نہیں بنتی. وہ دھاک اور ڈیٹرنس ایک سیریز کا حصہ ہوتا ہے، جو تیاری، جس کو اس وقت کے معنوں میں پلے ہوئے گھوڑوں سے تشبیہ دی گئی کہ اپنے ہتھیاروں کو، اپنی استطاعت کو آپ بڑھا کے رکھیے تاکہ دھاک بیٹھے. اور وہی دھاک کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جنگ میں ہم جیسے امن پسند ملک کے لیے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے ہم کسی کو بلا جواز، بلا وجہ کسی پہ حملہ کر کے اپنی دھاک بٹھائیں. ہم اپنی تیاری کے ذریعے دھاک بٹھانا چاہتے ہیں. اور ہم تو اٹیکرز میں سے ہیں بھی نہیں، ہم تو ریٹیلیٹ جب کرتے ہیں. ایبسولوٹلی. اور ریٹیلیٹ کرنا پڑتا ہے. اور پھر اپنی پریپریشن کے ذریعے آپ یہ پیغام دیتے ہیں کہ دیکھیے میں مثال کے طور پہ آپ کو کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کوئی ریسلر، کوئی بہت بڑا پہلوان آپ کے سامنے کھڑا ہے ایک چھوٹے سے منحنی سے آدمی کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ وہ آتے جاتے اس کو کون ہی نہیں مار سکتا چھوٹا آدمی، مگر اس کو یہ پتا ہے کہ اگر میں ماروں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا. تو اس کو کہتے ہیں ڈیٹرنس، اس کو کہتے ہیں دھاک. کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے، آپ کچھ شرارت کرنا چاہیں تو کر لیں، مگر اس کے بعد جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ اس کی کاسٹ آپ کے لیے بیئریبل نہیں ہوگی. سو دیٹ از واٹ دی ڈیٹرنس از آل اباؤٹ. تو الحمدللہ واٹ وی ڈیڈ واز اے سیکوینس آف دی ہسٹری بیہائنڈ اس، دی لیگیسی بیہائنڈ اس. اور اس کے لیے صاحب ہمیں کوئی فلمیں بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ ہماری تاریخ کا حصہ رہے گا کہ لوگوں کو پتہ چلے گا، لوگ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں پتہ چلے گا کہ پاکستان پہ جب جواب دینے کو آتا ہے کیسے جواب دیتا ہے. صدر جی آپ بتائیں اس وقت آپ کے کیا جذبات تھے جب یہ تمام تجربہ پروسیس چل رہا تھا؟ میرا خیال ہے کہ ہر پاکستانی کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ وہی جذبات ہمارے تھے. اور جس طرح ہماری پاک فوج نے، ہماری فضائیہ فوج نے جس طرح جواب دیا تھا، وہ ایسا تھا کہ لگ رہا تھا یہ جہاز میں خود اڑا رہی ہوں، یہ جواب میں نے خود دیا ہے. اور جس طرح دیکھیں وہ تیاری سے آئے تھے، نا. وہ پلان، کتنے دنوں کی پلاننگ، کتنے مہینوں کی پلاننگ ہوگی کہ جی آج ہم نے یہ حملہ کرنا ہے. تم کو تو بہانا چاہیے تھا کچھ ہو جائے تو ہم نے کرنا ہے. پھر بھی پلاننگ کی تھی نا انہوں نے کہ اس دن ہم نے اس رات یہ حملہ کرنا ہے.
آپ کے حساب سے ہماری کوئی پلاننگ نہیں تھی. جو سر نے کہا وہ بالکل الگ چیز ہے کہ ہمارا جو دین ہمیں سکھاتا ہے وہ تو بالکل الگ ہے, وہ ہمارے دین کے ماننے والے بھی نہیں ہیں, لیکن ہماری آپ کے حساب سے کوئی پلاننگ نہیں ہے. تو سوچ لیں جناب, ابھی تو پلاننگ نہیں ہے تو آپ کے رات منہ توڑ جواب دیا ہے, اس پہ آپ کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی, اس پہ آپ کے وہ جہاز گرا دی کہ جس کی آپ نے کمپنی بند کروا دی. کمپنیوں مطلب ان کے شیئرز گرا دیے, اس ملک کی اتنی تبدیل ہوگی اور لوگوں کو پتہ چلے گا انڈیا کو کوئی چیز بیچتے ہوئے سوچنا ہے. تو اب ان لوگوں کو تو بڑا سوچنا پڑے گا. اور اس کے بعد میں کہتی ہوں اس رب کریم کا اتنا ہم پہ کرم ہو گیا. آپ دیکھیں کہ وہ ایک شخص جو ہمیں کہہ رہا تھا کہ جی پاکستان اور انڈیا کی جنگ بند کروانے کے لیے میرا بڑا ہاتھ ہے, آج اس کی جنگ بند کروانے کے لیے ہمارے وزیر اعظم, ہمارے چیف جاتے ہیں اور ہم اتنے خوش ہوتے ہیں. آپ یقین جانے کہ یہ ثالثی پاکستان کی طرف سے چل رہی ہے. تو اللہ جس کو عزت دینے پر آتا ہے اس کی عزت تو کوئی چاہ کے بھی ختم نہیں کر سکتا. تو بھائی ہم سے ذرا ٹکرانے سے پہلے, پاک فوج بہت دور ہے, میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں وہ دور ہے. پاکستانیوں سے بھی ٹکرانے سے پہلے نا 100 دفعہ سوچیے گا, کیونکہ ملک پہلے ہم بعد میں. بالکل, بہت پیاری بات کی. جب پچھلے سال حالات خراب ہوتے ہیں نا سر صاحب, تو میں نے شو میں بھی ایک تذکرہ کیا. ہم نے میرے ابو سے کہا, میں نے کہا ابو حالات نا بچے گھر کے ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ آف کورس آوازیں سن رہے ہیں, تو ایسا کریں ابو آپ لوگ نا ابھی میرے پاس کراچی آ جائیں. میرے ابو کہتے کیا بات کر رہی ہو بیٹے, ہم تو خود تیار ہوئے ہیں, ہمیں ذرا بس اشارہ مل جائے, اس کو 5-6 چپڑے تو ہم بھی ماریں گے ان کو, یہ گھسنے کی کوشش تو کرے. تو اب میں حسن نے کہا واقعی اس جوش اور ولولے کو نا ہم کوئی بیٹ نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا. خوف نہیں تھا ہم میں, مطلب تھا کہ بیٹا بس ہم تو موقع ڈھونڈے کہ ہم نے بھی چپیڑے مار کے نا اپنا فرض ادا کرنا ہے. تو یہ جب پنجابی میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ہمارا اس وقت جوش کا لیول تھا. مجھے آپ یہ بتائیے, فورسز کو جوائن کرنے سے پہلے بہت سے لوگ جو ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں, ان کا بھی ایک جوش و ولولہ ہوتا. ہم بچپن میں جب بھی کوئی اسپیشلی ڈے آتا تھا, لوگ کہتے ہیں کیا بننا ہے آپ نے, تو کہتے ہیں فورسز میں جانا ہے. تو یہ ہمارے اندر بچپن سے شاید ہماری گھٹی میں یہ ہماری ماں نے دی ہوتی محبت ملک کے ساتھ, ہماری فورسز کے ساتھ. آپ کا کیا, جب بچپن میں آپ کا کیا ارادہ تھا جب آپ نے کہا تھا میں نے فورسز جوائن کرنی ہے, یہ بتائیں. دیکھیے میں حقیقت کی بات یہ بتاؤں گا کہ میں کوئی لگی لپٹی نہیں کہوں گا. مجھے انجینئرنگ کرنے کا بہت شوق تھا. میرا خیال تھا کہ میں ایک انجینئر بنوں گا, اور مگر کچھ میری اس دوران میں جب میں انٹرمیڈیٹ کر رہا تھا تو میرے کچھ ذہن میں کچھ چیزیں ایسی گزریں جنہوں نے میرا تھوڑا سا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا شروع کیا. اور ان میں سے ایک بڑے ریزن جو تھا وہ شہید راشد منہاس کی ہسٹری پڑھنے سے مجھے انسپریشن ملی. یقین جانیے میں اس بات پہ کنونس ہوں کہ جو شہداء ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیے جاتے ہیں, وہ اس سچویشن میں شہید نہیں ہوتے, وہ بنائے جاتے ہیں. ہم اپنی تاریخ کے شہداء کرام کی بات کر لیں, ہم شہداء کربلا کی بات کر لیں, ہم اس کے بعد سے آج تک کے شہیدوں کی بات کر لیں, وہ شہید سچویشن میں نہیں بنتے, وہ سچویشن میں وہ پیدا کیے جاتے ہیں. اس کی مثال سب سے بڑی راشد منہاس, 15 سال کی عمر کا لڑکا. آج کل سوچئے 15 سال کی عمر کے لڑکے کی شاید اویئرنیس پھر بہتر ہوتی ہے, اٹس اے گلوبلائزڈ انٹرنیٹ ورلڈ. اس زمانے کے 15 سال کا بچہ, اس کی اپنی ہاتھ سے لکھی ہوئی ڈائری میں نے پڑھی جس میں اس نے لکھا ہے کہ انگلش میں لکھا ہوا ہے, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر ایک شخص نے اس دنیا سے جانا ہے, اور اگر جانا ہی ہے تو وطن کی خاطر کیوں نہیں جو ہم بآسانی جا سکتے ہیں. But these were the words of a 15 years old boy, which says it very clearly that he was destined to get martyred. تو وہاں سے میرا کچھ ذہن تبدیل ہونا شروع ہوا, اور اس زمانے میں میٹریکولیشن کے بعد ایئر فورس جوائن کیے کرتے تھے, اور میں اس وقت انٹرمیڈیٹ کر چکا تھا, آلموسٹ ایگزام دے چکا تھا. I sacrificed my 2 years and I joined on the matriculation basis to PF College Sargodha. And that was کی سپورٹ تھی کہ بیٹا 2 سال ضائع کر رہے ہو اپنے. وہ نہیں, انہوں نے مجھے ہمیشہ بہت سپورٹ کیا, میرے والدین کی ہمیشہ بہت سپورٹ رہی. Being a Karachiite, there are not too many people those who join forces from Karachi. Mostly up country سے لوگ زیادہ جاتے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں جاتے. ہماری انجینئرنگ برانچ میں پی ایف میں پھر بھی بہت کراچی سے لوگ جاتے ہیں, کیونکہ اس زمانے میں اکیڈمی کورنگی کریک کراچی میں ہوا کرتی تھی, تو اس وجہ سے تھوڑا سا زیادہ انفلکس ہوتا تھا. تو میرے پیرنٹس نے ہمیشہ مجھے اس کی بہت حوصلہ افزائی کی, اور باوجود اس کی کہ میں اپنے گھر سے جانے والا پہلا بچہ تھا, 16-17 سال کی عمر کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے,
تو اس کے باوجود انہوں نے مجھے کبھی نہیں روکا اور انہوں نے مجھے کہا کہ جو آپ کا شوق ہے وہ آپ پورا یقیناً کیجئے. اور بس اللہ تعالیٰ کا کرم تھا. اور میں یوں نہیں کہوں گا کہ کوئی بیسٹ آف دا بیسٹ اینڈ اپ ان فورسز. یقیناً کچھ کوالٹیز ایسی ہوتی ہیں جو فورسز میں آنے والوں کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. تو وہ کوالٹیز اگر آپ میں ہیں تو یو کین گیٹ سلیکٹڈ. بٹ دوز ہو ڈو ناٹ گیٹ سلیکٹڈ ڈز ناٹ نیسسری میننگ کہ دے آر فالنگ بیہائنڈ مچ. وہ کسی اور کوئی ان میں اور کوالٹیز ہوتی ہیں. جیسے سیف صاحب نے بات کی نا سعدیہ جی کہ جو ہم جب شہداء کی فیملی آتی بھی ہے نا اور جب وہ اپنے شہید بچوں کو یاد کر رہے ہوتے تو وہ پرسنالٹی ہی اور ہوتی ہے, وہ بچپن سے ہی لوگ اور ہوتے ہیں. تو اس پہ بات بھی کریں گے لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں جائے گا. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ماہ ارکحت کو 1 سال ہونے کو آپ تمام لوگوں کو بہت مبارک ہو کہ دنیا جہان میں پاکستان کا ایک مصفا چہرہ پھر سے لوگوں کے سامنے آیا. اور ایک جہاں پر اتنی ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑا ہمارے دشمن کو, وہاں پر جو اس کے میڈیا نے کر دیا میں کہتی ہوں ان کی عوام کو, مطلب وہ اگر برسوں بھی اپنے میڈیا کے پاپ دھونے کی کوشش کریں تو ان کی گنگا جمنا میں جتنا بھی پانی ہے وہ ختم ہو جائے گا, لیکن ان کے پاپ نہیں دھل سکیں کیونکہ جو انہوں نے اپنی جگ ہسائی کروائی ہے. مجھے تو لٹرلی ان پہ ترس آ رہا تھا کہ بھئی یہ ان لوگوں پہ ان کو بتانے والے یہ لوگ ہیں, مطلب ان کے جرنلسٹ ایسے ہیں, یہ واچ ڈاگ آف دا سوسائٹی ہے کہ اگر ان کو آپ نہیں پتا کہ جغرافیہ حیثیت کی ہے پاکستان کی. استغفر اللہ. خیر جی, آج کا جو ہمارا شو ہے یہ ہمارے بہادر سپوتوں کے نام ہے. اور ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے شہداء کے حوالے سے. جتنی بھی شہداء فیملی سے ہماری ملاقات ہوتی ہے اور جو اپنے وہ شہید بچوں کے بارے میں بتاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو اسپیشلی تو چوزن ون بھی ہیں اور یہ پیدا بھی اسی مشن کے لیے کیے گئے تھے. بریک کے بعد ہمیں ہمارے سینئر آرٹسٹ, ہمارے سینئر اینکر پرسن توصیف حیدر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے اور ساتھ میں ہماری شیف سامیہ لاری نے بھی جوائن کیا ہے. آپ دونوں کو ہم شو میں خوش آمدید کہتے ہیں. سعدیہ جی, وہی سوال جو میں بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے کر رہی تھی کہ پتہ چل جاتا ہے. یس, آپ جب بھی کسی شہید کے بارے میں سنتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بہن یہ تو واقعی مختلف تھا ہم سے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. یہ بالکل صحیح. ابھی سر نے جیسے بات کی کہ یہ چوزن ون ہوتے ہیں, یہ ایسا ہی نہیں ہے. اور کربلا کا انہوں نے ذکر کیا تو آپ دیکھیے کہ کب چنا گیا تھا, بالکل کب یہ عہد و پیما ہوئے تھے. رب کائنات سے عہد و پیما کیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اور کیا وہ قربانی تھی. اور اس قربانی کے لیے جب حضرت امام حسین علیہ السلام چلے تھے تو کس طرح ایک شخص کو نکالا گیا تھا وہاں سے, تھا تو وہ اس طرف, اور وہ کیسے حر علیہ السلام بنا دیا اس کو. تو یہ چوزن ون ہوتے ہیں. آپ ان کو تو جس کو علیہ السلام بنانا ہے اس کو بنانا ہے. اور آج بھی نعرہ حیدری لگا کے جب یہ لوگ سب نکلتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں جیت کر ہی آنا ہوتا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ وہ حیدری نعرہ جو یہ گودیاں سلامت رہتی ہیں, یہ گودیاں ہمیشہ شاد و باد رہتی ہیں کیونکہ شہید تو ہمیشہ زندہ رہتا ہے. بیش زندہ و جاوید ہے, موت تو ہمیں آتی ہے, وہ ہمیشہ زندہ و جاوید رہتا ہے. ایک دنیاوی طور پہ بھی کہ آپ اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں, اور ویسے تو ہے ہی وہ, مطلب خاندان کو وہ جو ہے نا وہ ایک تو عزت تو ہے ہی, لیکن ساتھ میں لگتا ہے کہ ان کو بھی بقا مل گئی, ان کو بھی حیات مل گئی. اگر آپ کے خاندان میں کوئی ایک بھی اگر شہید موجود ہو